ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے۔ اولا تعداد درود و سلام آمنہ کے لال، شافی محشر، سرور کونین، خاتم النبیین، رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ حضرات و سامعین، جس وقت اللہ مالک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ مالک نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی جتنی بھی ذریات آدم ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور اپنے سامنے لا کھڑا کیا، اور اس وقت دو باتیں ہوئی۔ پہلا کام، اللہ مالک نے ذریات آدم سے ایک چیز کا عہد لیا، جس کا تذکرہ اللہ مالک قرآن مجید میں کرتے ہیں۔ فرمایا الست بربکم، اے حضرت انسان بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ تو سب نے بیک زبان یہ کہا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تم نے تو ہمیں پیدا کیا، تیرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو الہ ہو۔ جب یہ بات ہوئی، اس کے بعد اللہ مالک نے اسی دعوت کو، جسے دعوت توحید کہتے ہیں، اسی بات کو آگے پہنچانے کے لیے اور اسی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ مالک نے جب ذریات آدم کے دلوں کو چیک کیا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے دلوں کو اس دعوت کے لیے چن لیا، اور جب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے دلوں کو بھی چیک کیا تو سب سے زیادہ محبوب ترین دل اگر اللہ مالک نے کسی کا پایا تو وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، شافی محشر، سید کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ اس لیے تو آپ کو خاتم النبیین اللہ مالک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیے، ہم اس بات پر خوش ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے امتی بننے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے دعائیں کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ قرب قیامت آئے گے، لیکن آپ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے درمیان میں موجود تھے، مجلس لگی ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے ایک واقعہ ان کے سامنے رکھا جو آپ نے خواب میں دیکھا۔
تو پہلے بات یاد رکھیے، انبیاء کرام کی خواب وہ حقیقت ہوتی ہے، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں صحابہ، میں بیت اللہ کے پاس جو حتیم ہے وہاں پہ آرام کر رہا تھا، میری آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہوں، 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ترازو ہے اور دوسرا وہ اس سے پوچھتا ہے کیا انہی کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں انہی کی طرف بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف سے۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب ان کا وزن چیک کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں کائنات کے کسی ایک انسان کو رکھا گیا۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرا پلڑا بھاری رہا۔ فرمایا 2 آدمیوں کو رکھا گیا، فرمایا میرا پلڑا بھاری رہا۔ 100 آدمیوں کو رکھا گیا، فرمایا تب بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ رب کبریا کی قسم، زمین و آسمان کے جتنی بھی مخلوقات ہے سب کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا، لیکن آمنہ کے لال کا پلڑا تب بھی بھاری رہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لا چکے، جتنی بھی امتیں آ چکی، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، فرمایا ان سب سے زیادہ اگر ایمان ہے تو وہ میرا سب سے زیادہ ایمان ہے، میرا رب پر توکل اور بھروسہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام کرتے، حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے، پاؤں سوج جاتے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ کے تو بڑے مقام ہے، بڑے اعلیٰ درجوں میں ہوگے، لیکن آپ اتنا لمبا قیام اپنے آپ کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ کہ میں کیوں نہ اس رب کا شکر ادا کروں جس نے مجھے یہ مقام و مرتبہ نوازا۔ میں کچھ نہ تھا، میرے رب نے مجھے مقام دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے، اللہ مالک کو یہ کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کو اوڑھنے والے راتوں کو قیام کیا کرو لیکن کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن ہم نے اس سیرت سے، ان کی زندگی سے کیا حاصل کیا؟ ہم نے بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے عنوانات جو سیرت مصطفیٰ پر ہوتے ہیں ہم بڑے مزے سے سن تو لیتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیے، جب تک پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں پر لاگو نہیں کریں گے، جب تک آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، آپ لاکھ خوشیاں منائے، لاکھ کچھ مرضی کرے، لیکن یاد رکھیے نبی کا جو میشن ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اتنا سوتے ہیں کہ باپ کو کہنا پڑتا ہے اٹھ کے نماز بھی تو پڑھ لیے کر، لیکن قرآن میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ کے آنے سے قبل جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، قتل و غارت عام تھی، شراب جوا زنا عام تھا، بھائی بھائی کے دشمن تھے، اور نہ عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کی جاتی، بچیوں کو زندہ درکور کیا جاتا۔ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا وہ اپنی بادشاہت کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتا، جو اس وقت کا وزیر ہوتا وہ اپنی وزارت کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتا۔ الغرض انسانیت حیوانیت میں بدل چکی تھی۔
لیکن جب اللہ مالک نے انسانوں کے اس مظلومانہ انداز کو دیکھا، اس رویے کو دیکھا، تو اللہ مالک نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہماری طرف ایسے رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ہمیں رب کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہمارا تزکیہ نفس کرے۔ وہ نفس جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ نفس جو قتل و غارت کرتا ہے، وہ نفس جو سود کھاتا ہے، جو زنا کرتا ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو میرے عزیز بھائیوں یہ سب کچھ ختم ہو چکا۔ گویا کہ انسانیت جو حیوانیت میں بدلی تھی دوبارہ انسانیت کی طرف آ گئی، بجھے چہروں پہ نور آیا، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے، آپ نے اب اللہ رب العزت کی تعلیمات کو پھیلایا، آگے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بڑی پڑی ہے، آپ کو پڑھیے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث رسول کا مطالعہ کیجئے، ہمیں سمجھ آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ کا سونا جاگنا، آپ کی نشر و اشاعت، آپ کے نین و نہار، آپ کے جہاد کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ آپ دیکھیں، ہم سیرت کا اگر ایک پہلو اخلاق پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اللہ مالک فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنا دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ آپ قرآن پڑھیے تو صحیح، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، ان کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، فرماتے ہیں 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں نکالی، ولا فحاشا، کبھی آپ نے بےہودہ گفتگو نہیں کی، ولا لعانا، اور کبھی آپ نے کسی پر لعن طعن نہیں کیا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو کیا آج کا انسان دوسرے انسان پر لعن طعن نہیں کرتا؟ دیکھیے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی پر لعن طعن نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں چھوٹا سا تھا، بھائی بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ پڑا، مصروف ہو گیا اور میں بھول گیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ کہتے ہیں ٹائم کافی گزر گیا تو بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ چل دیے۔ کہا میں دیکھوں تو صحیح انس کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہے، آپ کھڑے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے اور یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے تو مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، بجائے مجھے ڈانٹنے کے آپ نے کہا انس تجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، جاؤ ابھی وہ کام کر کے آ جاؤ۔ لیکن آج
اگر ہمارے ماتحت کوئی کام کر رہا ہے، ہمارا کوئی خادم ہے، نوکر ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمارا کیا سلوک ہے اس کے ساتھ، تھوڑی سی بات ہو ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی کوئی غلطی ہو ہم لان تان پہ اتر آتے ہیں، ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، وہ بھی تو انسان ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ نے آخری جو وصیتیں فرمائی وہ دو تھی۔ فرمایا نمبر 1 الصلاۃ الصلاۃ، اے امت مسلمہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا، اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے خادم ہے، جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے نوکر ہے، فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہی تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا رویہ تھا۔ آپ دیکھیے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اعرابی آیا، جاء اعرابی، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر رسی ڈالی، کپڑا ڈالا اور کھینچنے لگا۔ کہتے اتنا کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا تکلیف کی وجہ سے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، اب وہ کیا کہہ رہا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرنی من مال اللہ الذی عندک، اے نبی آپ کے پاس جو مال ہے ان میں سے مجھے بھی دیجیے، یعنی بیت المال میں سے کچھ مال مجھے دیجیے۔ وہ بدماشی کر رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں آپ چاہے تو اس کا جواب دے سکتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 40 آدمی کی طاقت موجود ہے، آپ ایک لمحے میں اسے وہاں سے گرا سکتے تھے، آپ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، آپ کے اندر یہ طاقت موجود تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا جو یہ چاہتا ہے اس کو مال دے دو، یہاں سے روانہ کرو۔ دیکھیے میرے نبی کا اخلاق کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے، کوئی آپ کو اذیت دیتا آپ نہ صرف اس تکلیف کو برداشت کرتے بلکہ اذیت دینے والے کو معاف کر دیا کرتے، درگزر کر دیا کرتے۔ لیکن آج ہم نے آیت پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے بھائیو یہ کیسا اسوہ حسنہ ہے؟ ہم پڑھتے تو آیت ہے لیکن ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارا رہن سہن اس آیت کے بالکل مخالف نظر آتا ہے۔ ہم نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا؟ حق تو یہ تھا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی اس کو معاف کر دیا جائے۔ آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہے، اور یہ ناراضگیاں سال ہر سال چلتی رہتی ہے۔ لیکن کاش کہ ہم نے اس آیت پر غور کیا ہوتا، اس آیت کو سمجھ کے پڑھا ہوتا، اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، اور اپنے بچوں کو بتایا ہوتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود، یہ ذرا حدیث غور سے سنیے گا، حق پہ ہے لیکن اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے یہ اس زبان سے نکلی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو بولتی ہے تو اللہ کے حکم سے بولتی ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے یہ سال ہر سال کی ناراضگیاں چھوڑ دیجئے، ختم کیجئے، کیونکہ میرے نبی نے گارنٹی دے دی کہ میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی نبی کسی بستی کی طرف رحمت بن کر آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف رحمت بن کر آیا، کوئی کسی بستی کی طرف، لیکن
جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کسی بستی کی طرف رحمت بن کر نہیں آئے، نہ صرف آپ کسی علاقے کی طرف رحمت بن کر آئے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کافروں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ مردوں عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ یہودیوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پیارے مصطفیٰ آئے تو آپ پوری انسانیت کے لیے، بلکہ اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کچھ نبی آتے ہیں وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت سے نکال دیا گیا، اور رب سے کیا کہتے ہیں، اے رب باری تعالیٰ جب تک تو ہم پہ رحمت نزول نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گے۔ لیکن میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے رحمت کی دعا نہیں کی، اللہ مالک نے آپ کو صراط پہ رحمت بنا کر بھیج دیا۔ میرے عزیز بھائیو، بات چل رہی تھی پیارے مصطفیٰ کے اخلاق کی اور ہمارے رویے کی۔ ہم نے دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اور دوسری طرف آج کا مسلمان کہ اس کا کیا رویہ ہے۔ ہم نے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، خطبہ پیارے مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اپنی زندگی پر اس کو لاگو نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کافی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ثمامہ کو مسجد میں لے کر آؤ۔ پکڑا اور مسجد نبوی میں لایا گیا اور کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، آج بھی اس ستون کا نام رکھا گیا۔ کہتے ہیں وہاں جب باندھا گیا تو نبی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں کہہ رہے تھے، اور وہ 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں سب سے زیادہ بدترین چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری بات کہی کہ مجھے شہروں میں سے سب سے زیادہ بدترین شہر وہ مدینہ لگتا ہے، اور تیسری بات فرمایا مجھے دینوں میں سے سب سے زیادہ بدترین دین اسلام لگتا ہے۔ یہ 3 باتیں اس نے کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے غصے والے تھے، انہوں نے تلوار کو نیام سے نکالا، کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے، میں ابھی اس ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ دیتا ہوں، ابھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے عمر مجھے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ لیا، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ کبھی جب اس طرف جاتے منہ اس طرف کر لیتا، جب اس طرف جاتے تو منہ اس طرف کر لیتا، یعنی ناراض تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے ان تقتل علی قاتل، اگر قتل کرو گے تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، دھمکیاں دے رہا ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر احسان کرو گے تو بدلے میں احسان کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ اس کے ہاتھوں کی زنجیروں کو کھولو، اس کو آزاد کر دو، جانے دو۔ اب میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک قدم آگے ہے ایک قدم پیچھے ہے، قدم آگے کی طرف اٹھ رہے ہیں لیکن دل پیچھے کی طرف ہے، اور بالآخر ان سے رہا نہ گیا، واپس مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک پڑی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، کہا اے ثمامہ تم جاتے کیوں نہیں؟
تم جو آزادی چاہتے تھے تمہیں تو آزاد کر دیا گیا، اب جاتے کیوں نہیں؟ حضرت ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں کیسے جاؤں؟ آپ نے میرے ہاتھوں کی زنجیروں کو تو کھول دیا، لیکن اپنے محبت برے اخلاق سے، محبت برے انداز سے آپ نے میرے دل کی زنجیروں کو باندھ دیا۔ اللہ کے نبی اب دیر نہ کیجئے، جلدی سے کلمہ پڑھا کر مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ یہ ہے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کی مجلس میں ایک بچہ آتا، وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا چلا جاتا۔ 2-4 دن ہوئے ایسے، تو کچھ دن وہ بچہ نہ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ یہ بچہ میرے پاس آتا تھا ہماری مجلس میں، مجھے دیکھ کر مسکراتا اور یہاں سے چلا جاتا، یہ بچہ اب نظر نہیں آ رہا، 2-4 دن ہو گئے وہ آ نہیں رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا اللہ کہ نبی وہ بچہ بیمار ہے اس لیے نہیں آ رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ اس بچے کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ جب گئے تو جس گھر میں پہنچے وہ گھر کسی مسلمان کا گھر نہیں تھا، وہ ایک یہودی کا گھر تھا۔ یہ دیکھیے میرے نبی یہودیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ جب وہاں پہنچے اجازت طلب کی، اجازت ملی، آپ اندر گئے، دیکھا وہ بچہ چارپائی پہ زندگی کے آخری اچھلیاں لے رہا ہے، آخری لمحات گزار رہا ہے۔ تو پاس باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بچہ زندگی کی آخری لمحات گزار رہا ہے۔ ادھر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی طرف دیکھا، کہا اے بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے تو میری مجلس میں آتے تھے، اس لیے مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اے بیٹا میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ جب بچے نے یہ بات سنی تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو باپ نے کیا کہا؟ اطیع ابو القاسم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، ابو القاسم۔ کہا اے بیٹا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو۔ جب یہ بات سنی اس بچے نے اپنی زبان مبارک سے کہا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آسمان سے فرشتہ آیا، روح لے کے چلا گیا۔ جب بچے کی روح پرواز ہوئی، صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف اپنے نگاہوں کو اٹھایا اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ میرے عزیز بھائیو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہے میرے نبی کا اخلاق۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی صحابہ ملاقات کرنا چاہتا تو وہ کر سکتے تھے، کوئی درمیان میں کسی قسم کا سفارشی نہیں ہوتا تھا۔ آپ اتنے عاجزی پسند تھے۔ یہ دیکھیں یہ بھی تو میرے نبی کا اخلاق سیرت کا ایک پہلو ہے کہ آپ کتنے عاجزی پسند تھے کہ ایک عورت اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے وہ عورت ہے معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب دیکھیں جو پاگل ہوتا ہے اس کی معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کے تحت آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھتا ہوں کہ ایک عورت اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کچھ باتیں کرنے لگی اپنے انداز میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، آپ اس کی باتوں کو سن رہے، آپ نے اس کو ٹائم دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کہ نبی اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا ہوا؟ یہ عورت مجھ سے بات کر رہی ہے، اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ آج اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، وہ کسی عہدے پر فائز ہو جائے، کوئی وزیر بن جائے، تو درمیان میں کتنے منشیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور سفارشیں لینی پڑتی ہے، حتیٰ کہ رشوت دے کر پھر کہیں جا کے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجزی تھے ان کے اندر کہ آپ اس عورت کو ٹائم دے رہے تھے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھ کو زندہ رکھ تو مسکینوں میں، وَأَمِتْنِی مِسْكِينًا،
اے جب مجھے موت، اے اللہ مجھے اگر اٹھانا تو مسکینوں میں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے مساکینوں کے گروہوں میں اٹھانا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو خاتم النبیین ہیں، آپ کا تو مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نہیں جانتے یہ جو مساکین ہے، یہ جو غریب ہے، یہ جو فقراء ہے، جو اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں، جو شرک سے دور رہتے ہیں، فرمایا یہ اغنیاء مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جا چکے ہیں۔ اور فرمایا اے عائشہ تم ان مساکین کا خیال کیا کرو، ان فقراء کا خیال کیا کرو۔ فرمایا کہ اگر تم ان کا خیال کرو گے، ان کو اپنے قریب رکھو گے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمتوں کے قریب کر لے گا۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے عاجز تھے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر آپ کو دی بطور تحفہ، آپ کو چادر دی، آپ نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اب صحابی رسول کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی آپ سے چیز مانگ لیتا تو آپ فوراً دے دیا کرتے۔ تو ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کہ نبی یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس چادر کو اتارا اور صحابی رسول کو دے دی۔ کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے تو وہ صحابی رسول، کچھ صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ اس صحابی رسول کو کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت تھی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی شخص مانگ لیتا تو آپ انکار نہ کرتے، آپ دے دیتے، تو آپ نے کیوں مانگی؟ تو میں قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت پر، ان کی کیا نیت تھی۔ انہوں نے کہا رجوت برکتها حین لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، فرماتے ہیں جب میرے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر یہ چادر کو ڈالتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ کیا، اس کی برکت کی امید رکھتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی سے وہ چادر مانگ لی، اس بات کی امید رکھتے ہوئے لعلی اکفنا، کہ شاید کہ مجھے اسی پر کفن دیا جائے۔ اب یہاں بات سوچنے والی ہے، اللہ کے نبی کو وہ چادر کی ضرورت تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے وہ چادر دے دی۔ تو ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم دیکھیں ضرورت کی چیز اللہ کے نبی نے دے دی، ہم تو ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں بھی کسی کو نہیں دینے کے لیے تیار، اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے وہ چیز جو سب سے ردی ہے، سب سے نکمی، جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جب کبھی سلاب زدگان کے لیے اعلان ہوتا ہے تو ہم وہی چیز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی سیرت، آپ نے اپنی ضرورت کی چیز دے دی، ہمیں بھی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے لیے جو چیز پسند کرے وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی چیز اگر خرید کے کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دے۔ یہی تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت ایک اتنا وسیع موضوع ہے، رب کبریا کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے، آپ کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کاتب لکھنے والا لکھتا شروع کر دے، قلمیں ٹوٹ سکتی ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی، آپ کے حسن کی بات ہے، آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں تشریف لے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ ایک نظر میری آسمان کے چاند کی طرف جاتی، ایک نظر میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاند کی طرف جاتی، اور بے ساختہ میری زبان میں یہ الفاظ نکل آئے، اس چاند کا اس چاند سے کیا مقابلہ، اس چاند کے چہرے پہ چھایا ہے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ صاف ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ سو رہے تھے تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا تو کہتے ہیں میری والدہ ایک شیشی لائی اور اس پسینے کو ڈالنے لگی اس شیشی میں کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ نے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے لوگ بڑی بڑی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، کستوری استعمال کرتے ہیں، زعفران استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا پسینہ اپنے کپڑوں پہ مل کے جاتے ہیں اور دنیا کی جتنی بھی خوشبوئیں ہو آپ کے ایک پسینے کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی زیادہ خوشبو. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آپ کے گھر گیا، اجازت طلب کی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں نہیں ہیں، وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. اب وہ صحابی رسول خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں جب باہر نکلا، چونکہ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو کو محسوس کر لیتے تھے، جانتے تھے. کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو مجھے جیسے جیسے خوشبو آتی گئی میں وہ خوشبو کا پیچھا کرتا رہا. میں جب اس گلی میں جاتا جہاں خوشبو نہ ہوتی میں وہاں سے پلٹ آتا، جب دوسری گلی میں جاتا وہاں خوشبو ہوتی میں اس گلی میں چلا جاتا، حتیٰ کہ وہ اس خوشبو کو سونگتے سونگتے میں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا. میرے عزیز بھائیو، بات یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی یہ آیت مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے عزیز بھائیو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اپنے اندر تبدیلی لائے، بدلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی مشعل راہ ہے، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت رسول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں، آپ کی سیرت کو اپنائے، اپنی زندگیوں پر لاگو کرے. پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر داڑھی ہے، اس داڑھی کو سجائیے، یہی میرے نبی کی سیرت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، اب سنت کا اہتمام کرتے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی نمازیں پڑھے، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے. اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ اس کو تکلیف دینے والے کو معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے، یہی میرے نبی کا اخلاق ہے. اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہ دیجئے، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کیجئے کہیں، کیونکہ میرے نبی نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے. یہی میرے نبی کا اخلاق ہے. میرے عزیز بھائیو، آپ طائف گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، آپ کے جسم سے لہو بہا. جب آپ ایک یہودی کے باغ میں کھڑے ہوئے، وہاں آپ ان کے بارے میں سوچ رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے کہ میں یہ جو وادی دو پہاڑوں کے درمیان ہے ان کو آپس میں ملا کے ان کو نست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، کسی پر زحمت بنا کر نہیں. اے جبرائیل، آج نہیں تو کل ان کی نسل میں سے ایسے ایسے نوجوان پیدا ہوگے جو دین کا بول بالا کریں گے. لیکن یہی تو میرے نبی کا اخلاق ہے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گئے، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں قدم پڑے وہاں وہاں سحر ہوئی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.